اچھا اب ہم موو کرتے ہیں ٹو آر ہسٹورک enemy at one time, kabhi thanda kabhi sard, India on the east, huge economy growing very fast, اور پاکستان اور انڈیا کا اسٹریٹجک ایک قسم کا آپ بلڈ اپ کر رہے تھے اپنے زمانے میں. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر کا سولوشن وی ہیڈ آلریڈی فاؤنڈ دا کشمیر سولوشن. تو وہ کیا سولوشن؟ اگر آپ کسی ایک اور مجھ سے پروگرام کیجیے گا وہ تو 2 منٹ میں جواب نہیں آ سکتا. ہم بالکل حل کے قریب تھے، لیکن جو اکنامک ایسپیکٹ ہے میں اس پہ آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں. میں بالکل یہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ پاسبل نہیں ہے ٹریڈ کرنا یا اکنامک کوآپریشن ان ممالک سے جن کے آپ کے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں. چائنا کو انڈیا کو دیکھ لیں، جنگ لڑی ہے، بارڈر ڈسپیوٹ قائم ہے ابھی تک. ان کا ٹریڈ 77 بلین not 60، عام طور پہ 60 کی فگر 77 بلین لاسٹ. ٹو آف دی فاسٹسٹ گرونگ اکانومیز. نمبر 2 ویتنام، امریکہ نے اسے جنگ لڑی ہے. لاسٹ ایئر $16 بلین انویسٹمنٹ تھی ویتنام کے اندر. اور یہ بالکل سٹوپڈ سی بات ہے، قومیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہیں. آپ کا تو جو کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو سمجھ آئی وانٹ پیس بٹ آئی ڈونٹ بلیو کہ ویکنس سے پیس آتا ہے. آپ کو اپنی ملٹری بھی ڈیولپ کرنی پڑے گی، لیکن آپ ہارٹ ڈیولپ کریں گے. آپ کے پاس تو اگر آپ کی اکانومی کا یہ اشر ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دور میں انڈیا ملٹری ایکسپینڈیچر بھی بڑا تھا لیکن آدھا ہو گیا تھا جی ڈی پی کا. تو جب تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی تو انڈیا کے ساتھ میں اس کے حق میں تھا. کتنی ٹریڈ ہو سکتی ہے انڈیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی فگرز غلط ہیں. ابھی جو فگر دیتے ہیں 2.5-3 کی، ایکچوئل فگر اگر ساری چیزیں اسمگلنگ گن لیں تھرڈ کنٹریز تو 6 بلین کے قریب اس وقت ہے. میں سمجھتا ہوں 3 سال میں 10 بلین ہو سکتی ہے. اب اس کے بھی 2 حصے ہیں. ہمیشہ بیلنس آف ٹریڈ انڈیا کے فیور میں ہوگا. آپ پہ کوئی کمپلشن تو نہیں کہ آپ امپورٹ کریں انڈیا سے. آپ انڈیا سے وہ چیز امپورٹ کریں گے جو سستی مل رہی ہے. اگر آسٹریلیا سے جرمنی سے ایک چیز مہنگی آتی ہے، ہندوستان سے سستی آپ لے لیں گے. اگر را مٹیریل سستا ہوگا تو ایک سٹیج آئے گی کہ آپ انڈیا کو ایکسپورٹ کر سکیں گے. آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بٹ وہ انڈیا میں کہتے ہیں کہ نان ٹیرف بیریئرز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کو وہاں نہیں وہ آنے دیتے، اور ان کی انڈسٹری اتنی سبسیڈائزڈ ہے کہ وہ آپ کی انڈسٹری کو خاصا افیکٹ کرے گی. یہ 2 اس کے حصے ہیں. I entirely agree with you. جب میں فورن منسٹر تھا میں نے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو کہا تھا، میں نے کہا جی کتنی ستم ظریفی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے تو ہمیں دیا ہوا ہے MFN اور ہم نے آپ کو نہیں دیا، لیکن ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے ہماری نہیں بڑھ رہی. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ہماری جو وائڈ وڈتھ لومز ہیں اس وقت مجھے اگر ہم یورپ میں جا کے بیچ سکتے ہیں تو کلکتے بمبئی دلی میں کیوں نہیں آ سکتے؟ تو کیا تو میں نے کہا آپ نے اتنی زبردست تو جواب دیا کسوری صاحب یہ کو پاکستان سپیسیفک نہیں ہے. میں نے کہا جی پاکستان سپیسیفک ہو یا نہ ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ ٹریڈ نہیں چل سکتا. کینٹ بی اے ون وے ٹریفک. پاکستان کو جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے نان ٹیرف بیریئرز میں دیکھنے کی. اب اس حکومت نے کیا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں خوش ہوں. مطلب these are problems which can be sorted out. They can be sorted out. بٹ یہ ویزاز کیوں نہیں دیتے؟ I mean یہ ٹریول کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں لاہور سے ڈرائیو کریں امرتسر. یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں جو میں کہا کرتا تھا. کیا مطلب؟ اور ہماری حکومت کے کئی ایریاز خود میری مخالفت کرتے تھے اور میں ڈٹا رہا. تو یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے گیو اپ نہیں کیا. مجھے اچھی خاصی ریزسٹنس تھی کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے میرے لیے پیراماؤنٹ ہے. آئی واز پریپیئر ٹو لوز مائی جاب. میں نے کبھی اپنے ورڈز مینس نہیں کیے جب میں فورن منسٹر تھا. انڈیا کے اوپر غلط سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ ہندوستان کے نیچے جس کو کہتے ہیں نا نیچے نہیں رہیں گے، ہندوستان سے ڈر کے نہیں رہیں گے، لیکن ہندوستان سے پرامن بقائے باہمی کے وہ حق میں ہیں. پیس ود آنر، a just peace. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا نہیں، ہو رہا تھا اگر ہماری حکومت قائم رہتی. اور ابھی بھی کنوکشن ہے کہ الیکشن کے بعد اگر اچھی حکومت آئی، فوکسڈ حکومت آئی تو وہی سے شروع ہوگا جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا. ہاں وہ ایسا حل ہوگا. یہ بتائیں کہ قصوری صاحب انڈیا نے پاکستان کو کون سی کنسیشن دی ہے ان دا لاسٹ 60 ایئرس؟
کوئی دی ہے؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ میں کوئی انڈیا کا ایڈوکیٹ تو نہیں ہوں نا، میں تو پاکستان کا فارن منسٹر تھا. میں تو ان کو یہی کہتا تھا نا کہ بھائی تم نان ٹیرف بیریئرز ہٹاؤ تو ہمارے لیے آسان کرو. لیکن بات سمپل ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. دیکھیے انڈین مائنڈ اگر آپ نے ملک میں ترقی کرنی ہے آپ انڈیا کو چھوڑیں, انڈیا ترقی کریں, آنے دیں گے آپ؟ نہیں جی, میں بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. ہمارا یہ کہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہو گیا کہ ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں وزن. ہم نے ترقی کرنی ہے, ہمارا ملک پیچھے ہے. بم کے دھماکے پاکستان میں ہو رہے ہیں, لاہور کی برکت مارکیٹ میں ہو رہے ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سولجر ہماری آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں. ہم نے اس ملک میں امن لانا ہے. اگر ہم نے امن لانا ہے تو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا. مائنڈ سیٹ بدلیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی چائنا سے بھی تعلقات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے, انڈیا سے بھی بہتر ہو جائیں گے. آپ اپنی ٹرمز پہ اگر اتنے مضبوط ہوں تو امن قائم کریں. امریکہ نہیں کر سکتا, آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ امریکہ نے اتنی ہزیمت اٹھائی ہے ویتنام میں اور اب افغانستان میں. مائنڈ سیٹ امریکہ کو بدلنا پڑے گا اگر وہ چاہتا ہے. نہیں تو جو امریکہ کی معیشت کا خلیہ بگاڑ دیا ہے وہ آپ اس میں اتنی سخت نہیں رکھتے. نہیں بٹ انڈیا کے ساتھ انڈیا ہیز نو آپشن. وہ ہمارے سیمنٹ لیں گے. انڈیا ہیز نو ہماری آپشن. میں آپ کو بتاتا ہوں, تھینک یو فار پرووائڈنگ. انڈیا ہیز نو آپشن. انڈیا کی جو میں نے ڈیلنگ کی ہے, انڈینز کو اندازہ ہو گیا ہے کہ انڈیا اپنا پوٹینشیل اچیو نہیں کر سکتا اگر پاکستان سے امن نہ کرے, کیونکہ پاکستان ول آلویز بی اے ڈریگ on their economic development, کیونکہ ان کا فوکس ہٹا رہے گا. وہ اپنے یہ بائی پارٹیزن ہے انڈیا میں. ہاں ہے, میں نے بی جے سے بھی ڈیل کیا ہے, میں نے کانگریس سے, میں نے 2 وزراء اعظم اور 3 وزراء خارجہ جو کہ میں 5 سال رہا ہوں. اس میں اٹل بہاری واجپئی کے دور میں شروع ہوا, منموہن سنگھ کے دور جاری تھا, پھر 3 وزراء خارجہ یشونت سنہا, نٹور سنگھ اور پرناب مکھرجی. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ان کو پرائیویٹلی اندازہ ہے کہ انڈیا کے اپنے مفاد میں ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کریں. پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیوں کرتے ہیں بلوچستان میں کہ ہم کہتے ہیں انڈیا کر رہا ہے؟ جی ہاں, طالبان کو وہ کرتے ہیں. میں پورا جواب اس میں نہیں دوں گا آپ کے پروگرام میں. ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو اپنے رویوں میں اگر ان کو یہ فیلنگ ہو, ان کو یہ فیلنگ ہو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ یہاں کریں گے. اگر ایک کشمیر کا جسٹ سولوشن ہو جائے, مجھے ختم کرنے دیں یہ کہہ کے کہ یہ ممکن ہے, ایسا حال تو ممکن ہے ہی نہیں جس میں 100% انڈینز, 100% پاکستان, 100% کشمیریز خوش ہو. ایسا ضرور ہے جس میں 80% پاکستانیز, maybe even 90% Pakistanis, 90% Indians and 90% Kashmiris will be satisfied. اور وہ حل ہم ڈھونڈ رہے تھے, اور اگر کرنا ہے تو ایک پروگرام مجھ سے اس پہ کر لیجیے. شکریہ قصوری صاحب, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی, اور جو آپ کا ایکسپیرینس اور رینج آف کنٹریز کے ساتھ جو ہم کر رہے تھے, چائنا, انڈیا, افغانستان, امریکہ کے ساتھ تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے یا ٹیکٹیکل ہے, ایران, سعودی عربیہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ it can be a bridge to nowhere or it can be a bridge to prosperity اور economic development and growth. ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک اپرچونٹی ہے, اگلے 5-10 سال میں امید ہے کہ اس میں امن آئے گا اور ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا. ایران کے ساتھ ایک اپرچونٹی ہے, وہاں پہ سینکشنز ہیں اور ہمیں موقع ملے گا پہلی دفعہ کہ پاکستان بھی وہاں ٹریڈ اپنے آئٹمز پہنچا سکے اور وہاں انٹرینچ ہو فار دا فیوچر, کیونکہ ایران ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, 150 بلین کی وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہمارے بہت زبردست پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے, وہ اکنامک ریلیشن شپ میں آ سکتی ہے. جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان میں امن آ جائے تو وہاں سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے. اور انڈیا کے ساتھ ایک ہسٹورک ہماری جو ہے ایڈورسیل ریلیشن شپ ہے, لیکن جیسے قصوری صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا چائنا اگر 70 بلین کی ٹریڈ کر سکتا ہے تو پاکستان انڈیا کم از کم 10 بلین کی ٹریڈ تو کر سکتا ہے. اور اگر یہ ٹریڈ کرنے شروع کریں اور دونوں سائڈز جو ہیں ایک مائنڈ سیٹ میں تبدیلی لائیں, یہاں کے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں, بڑے ایشوز, کشمیر کی بات کی, اور قصوری صاحب نے کہا کہ 90% پاکستانیز, 90% انڈینز اور 90% کشمیریز کی خواہش کے مطابق سلوشن آ سکتا ہے. تو اگر یہ ہو جائے تو یہ خطہ میرا خیال ہے آسیان کے بعد اب سارک اور ویسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں
اس میں جو اکنامک گروتھ ہوگی وہ آسیان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ ایک خواب کہ ہمارے لائف ٹائم میں اس خطے سے پاورٹی ختم ہو، آئی تھنک کہ وہ ممکن ہے، پرووائڈڈ ہم ایک امن اسٹریٹجی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک کوآپریشن ان دا ریجنز، پیس ود آنر، یہ ساروں کو لے کے چلیں تو ممکن ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس میں کوئی غربت نہیں ہوگی۔ شکریہ۔